الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ فما رأى المسلمون حسنا فعند اللہ حسن وما رأوا سیئا فعند اللہ سیئ او کما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدر محترم لائق احترام حضرات علماء اکرام بزرگان ملت معزز حاضرین دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ حضرت صدر محترم دامت برکاتہ نے ابھی آپ حضرات کو بتایا کہ ایک لمبے عرصے تک میں یہی دارالمبلغین میں حضرت کی خدمت میں رہا، باقاعدہ حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے میں نے سیکھا، یہاں پر رہ کر کے پڑھا، اور حضرت ہی کی محنتوں اور توجہات کی برکت سے اللہ پاک نے دارالعلوم دیوبند کی نسبت عطا فرمائی۔ تقریباً گزشتہ 37 برسوں سے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تبلیغ سے وابستہ رہ کر یہاں جو سبق میں نے پڑھا تھا، یہاں سے جو پیغام ہمیں دیا گیا تھا، بلکہ اگر میں نہایت صفائی کے ساتھ یہ بات کہوں کہ میں نے سنیت کیا ہے وہ یہی آ کر کے جانا اور سیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ صحابہ کرام کی دین اسلام میں حیثیت کیا ہے، حالانکہ میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد یہاں آیا،
سن 1979 میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت کا حقیقی اصلی مصداق کون ہے۔ یہ بھی ہوا ایک لطیفے کے طور پر عرض کروں، 2-3 مہینے یہاں رہ کر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے جب دارالعلوم گیا تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اصلاً اہل بیت حضرات ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی اولین مصداق قرآنی مصداق حضرات ازواج مطہرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہم سب کی مائیں، یہ اس کا اصلی مصداق۔ ہمارے ساتھی ہم سے لڑ گئے، بحث کرنے لگے کہ یہ نئی بات تم کہہ رہے ہو۔ مشکات شریف کی حدیث ہمیں دکھانے لگے کہ حدیث سے قصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد میں یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ میرے یہ اہل بیت۔ بات یہاں تک بڑھی کہ چلو مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم کے عربی ادب کے استاذ تھے کہ ان کے پاس چلیں گے، ان سے پوچھیں گے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا جو بات آپ کہہ رہے کہ وہ صحیح ہے۔ وہ وہی جانتے تھے جو عام طریقے پر مسلمان جانتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ چند حضرات، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، چونکہ کیلنڈروں پر، پوسٹروں پر، جگہ جگہ یہی لکھا دیکھا تھا، انہوں نے یہی پڑھا تھا، انہوں نے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور بیچ میں آیت بھی کہیں کہیں لکھی رہتی تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ جب مولانا وحید الزماں کیرانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضری ہوئی اور میں نے اپنی بات رکھی تو مولانا نے فرمایا کہ یامین جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں اس آیت کی سب سے پہلی مصداق حضرات ازواج مطہرات۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں کا جو سبق میں نے یاد کیا تھا اور یہاں جو میری ذہن سازی ہوئی تھی اور جب میں نے اہل سنت و جماعت کا مطلب یہاں سمجھا، ابھی ہم بمبئی میں ایک جگہ بیان کر رہے تھے، ماشاءاللہ علماء تھے، طلبہ بھی تھے ایک مدرسے میں، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی ہمارا نام تو مسلمان ہے، ہم مسلم ہیں، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہمارا نام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھا اور اس وقت میں رکھا جب کعبے کی دیواریں آپ اٹھا رہے تھے، لیکن یہ بتاؤ ہمارا لقب کیا ہے؟ سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں بتا پایا کہ ہمارا لقب کیا ہے۔ میں نے ان کو بتایا نام ہمارا مسلم ہے اور لقب ہمارا اہل السنت والجماعہ، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والے بھی ہیں اور ہم وہ جماعت، مقدس جماعت، پاکیزہ جماعت جن کو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ دیا ہے، آپ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، ہم اس جماعت صحابہ کے ماننے والے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت ہمارا لقب ہے۔ کہیں بھی بیان کرنے میں رتی برابر کوئی تکلف نہیں ہوتا، پورے ہندوستان میں۔ ابھی مولانا انوار الحق صاحب بھی بمبئی میں کھڈے کی باڑی یا پٹھان واڑی کیا کہلاتی وہاں پر تھے، میں بھی 10 روز تک
بمبئی میں تھا، کہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس اسٹیج پر بیٹھ کر حضرت کی موجودگی میں اور اس مجمع کے سامنے تقریر کرنا، بات کرنا، اپنے دل میں جو کچھ ہے اس کو آپ کے لفظ انداز میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء، بڑی بڑی علمی شخصیات، عبقری شخصیات یہاں پر آتی رہی ہیں۔ بہرکیف میں نے اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک اثر آپ کو سنایا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی روشنی میں اور جو اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس کو سامنے رکھ کر مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے۔ اللہ پاک ٹھیک سے کہنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کا سر چشمہ، ہدایت کا اصل منبع اللہ پاک نے وحی الہی کو بنایا۔ وحی الہی دین اسلام کا اصل سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ وحی الہی کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور نازل فرمایا۔ اسی وحی الہی چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے، چاہے وہ احادیث نبویہ کی شکل میں ہے۔ قرآن مجید کو وحی متلو کہا جاتا ہے اور احادیث نبویہ ان کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں فرماتے، جو بھی کچھ فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہی چاہے قرآن مجید کی شکل میں، چاہے تعلیمات نبوی احادیث نبویہ کی شکل میں، اللہ پاک نے اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ سب سے پہلے اس وحی الہی کو لینے کے لیے، وحی الہی کو سمجھنے کے لیے، وحی الہی پر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک ہی نے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا اور اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان صحابہ کرام کو ایک معتبر واسطہ بنایا۔ یہ بات ذہن میں رہے، جس طرح دنیا کے بنانے والوں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، تمام دنیا کے انسان چاہے ہم فلاں کو آج نبی منتخب کرتے ہیں، آج سے یہ ہمارا نبی ہے۔ نبوت یہ اللہ کی طرف سے منصب ملتا ہے، کوئی اکتسابی کسبی نہیں ہے کہ محنت کر کے، رات دن مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے کوئی نبی بن جائے، نہیں۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، نبوت کے منصب پر سرفراز کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس، جس طرح اللہ پاک نے نبیوں کا انتخاب فرمایا، اسی طریقے سے یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی چاہے رات دن عبادت کر کے، تہجد پڑھ کے، تلاوت کر کے، نیکیوں کے کام کر کے
ہم مرتبہ صحابیت کو پہنچ جائیں یا صحابی بن جائے یا صحابی جیسا مقام اور مرتبہ ہمیں مل جائے، نہیں، صحابہ کرام کا انتخاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے جسے چاہا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی نصرت اور حمایت کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ان کو ہمارے دین کے لیے معیار بنایا، وہ ہمارے ایمان کے لیے معیار ہیں، وہ حق کے مینارے ہیں۔ اگر کسی کا ایمان صحابہ جیسا نہ ہو، ہرگز وہ مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان لوگوں سے یوں کہا جاتا ہے تم ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، ابو بکر و عمر عثمان ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ کرام کو سفہاء کہتے تھے، یہ منافقین تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، اللہ نے جواب دیا صحابہ کی طرف سے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یہاں والوں کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں، اللہ پاک کو کسی بھی طرح یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کوئی انگشت نمائی کر سکے یا ان پر کوئی ان کی طرف کوئی کسی غلط بات کو منسوب کر سکے۔ اللہ پاک کو ہرگز یہ بات گوارا نہیں۔ اگر صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، ان پر انگشت نمائی اور اعتراض کرتا ہے، تو اللہ پاک صحابہ کرام کی حمایت میں، اللہ پاک صحابہ کرام کی صفائی میں، اللہ پاک صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ بولتا ہے اور اللہ ان کی تائید فرماتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی لوگ بے وقوف ہیں اور انہیں اپنی بے وقوفی کا پتہ بھی نہیں کہ ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے صحابہ کرام کی حمایت فرمائی؟ بعض مرتبہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے موقعوں پر بھی حمایت فرمائی جن کو ہم جیسے کم ذہن والے، کم علم والے یہ کہیں گے کہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ پاک نے کیسے تاکید اور کیسے حمایت فرما دی؟ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کا نام برابر لیا جاتا ہے، جن کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، جن کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں کہ یکم محرم اسلامی سال کا پہلا دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور شہادت بھی ایسی جیسی انہوں نے مانگی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے
اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت عطا فرمانا اور مجھے اپنے پیغمبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرمانا۔ اللہ پاک نے آپ کو نہ صرف یہ کہ شہر رسول بلکہ مسجد نبوی میں بھی محراب نبوی میں نماز کے مصلی پر نماز کی حالت میں اللہ پاک نے شہادت عطا فرمائی۔ فاروق اعظم وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے دیا۔ فاروق اعظم مراد رسول، مطلوب رسول، مدعائے رسول، منشاء رسول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر ابن خطاب کو یا ابو جہل ابن ہشام کو مسلمان بنا کر۔ دعا میں پہلے فاروق اعظم کا نام ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے فاروق اعظم کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ اور فرق دیکھیے، ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی وجہ سے عزت حاصل ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ فاروق اعظم کی وجہ سے اسلام کو عزت اور عظمت ملی۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنایا جاتا، نبوت کا سلسلہ چلتا، تو فاروق اعظم کے اندر وہ صلاحیت، وہ جوہر ہے کہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جا بجا حمایت فرمائی۔ قرآن مجید میں کئی موقع آیتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح صحابہ کرام کی، اگر ان کا دل دکھا، ان کی ہمت افزائی کی، ان کے زخمی دلوں پر اللہ نے مرہم رکھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، لکھو صلح نامہ من محمد الرسول اللہ، کہ صلح نامہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے۔ مکے والوں نے کہا جھگڑا تو سارا رسول اللہ ہی کا تو ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر یہ نوبت ہی نہ آتی، آپ محمد الرسول اللہ کا لفظ کاٹ دیجئے، لکھیے من محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے یہ صلح نامہ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بھئی یہ کہہ رہے کاٹ دو اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے کہنے سے نہیں کاٹا، اس لیے کہ ایک تو مسئلہ یہ مشہور ہے الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہوتا ہے ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بڑا، ہمارے استاذ، ہمارے ابا حکم دے دے کہ تم یہاں کرسی پر بیٹھو، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ کے حکم کو ماننا چاہیے، ادب کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ادب اسی میں ہے کہ باپ کا، بڑے کا حکم مانا جائے۔ لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی الادب فوق الامر بھی ہے، حکم سے زیادہ بڑھ کر ادب کا لحاظ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نام لکھ چکے تھے رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا، یہ ادب کے خلاف۔ حضرت جبرائیل آئے، قلم آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس عبارت کو آپ نے قلم زد کر دیا یا دائرے میں فرما دیا۔ بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے، الگ بحث ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ
کہ اس موقع پر صحابہ کرام کے دل چھلنی ہو گئے۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو جذبات سے بے قابو، کہنے لگے السنا علی الحق، اے پیغمبر کیا ہم حق کے اوپر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا اللہ کا دین برحق دین نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ تو پھر ہم دب کر کے صلح کیوں کریں؟ جس طرح یہ کہے اس طرح مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو سمجھا دیا، آپ چپ ہو گئے، مگر یہ کہ دل تو زخمی ہوا، دل پر تو بڑا بوجھ سا محسوس ہوا۔ ہمارے رہتے ہوئے ہمارے آقا کا نام کاٹا جائے، قلم ضبط کیا جائے، لکھا نہ جائے۔ صحابہ کرام کا دل دکھا تو اللہ پاک نے سورہ فتح میں مستقل ایک آیت، لمبی آیت، بڑی آیت نازل فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نام اس پرچے سے، کاغذ سے کٹا ہے جو پتہ نہیں کب دیمک خوردہ ہو جائے، کب گل جائے، ختم ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے۔ ہم تمہارے نبی کا نام قرآن مجید میں جو رہتی دنیا تک دنیا میں ہی پڑھا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا، اس لیے کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین اور یہ آپ کے فدائی اور شہدائی اور آپ پر جان چھڑکنے والے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور مخلص ہیں، ہر معاملے میں ایمان میں مخلص ہیں، دین کے ہر کام میں مخلص ہیں، اللہ پاک کو یہ بڑے محبوب ہیں۔ ان کے سلسلے میں کوئی بات اللہ کو گوارا نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں۔ احد، غزوہ احد جو سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا، جس میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ تھوڑی سی خطا اجتہادی، سوچ کے اعتبار سے کچھ غلطی صحابہ کرام سے ہو گئی۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، عصمت انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ نبیوں کے بعد، نبیوں کے علاوہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں صادر ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی کام کی قیمتی بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ نہیں، صحابہ کرام سے اللہ نے تکمیل دین کی وجہ سے غلطیاں کروائی ہیں۔ صحابہ کرام نے خود سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، اپنے نفس کے تقاضے سے انہوں نے غلطیاں نہیں کی۔ اللہ پاک کو یہ دین مکمل کرنا تھا، اعلان ہوا نا الیوم اکملت لکم دینکم، تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی نہیں تھے، شان نبوت کے منافی نہیں تھے، وہ کام تو اللہ نے حضور پاک علیہ السلام سے کروائے۔ بازار میں جانا، سودا خریدنا، شادیاں کرنا، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، معاملات برتنا، یہ سارے کام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر دین کو مکمل فرمایا۔ لیکن ایسے کام جو منصب نبوت کے خلاف ہیں اور نبوت کے منصب کے منافی ہیں، نبی کی عصمت کے خلاف ہیں، وہ کام اللہ پاک نے صحابہ کرام سے کروائے۔ صحابہ کرام اگر وہ کام نہ کرتے
تو کیسے پتا چلتا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اگر کوئی مرد چوری کر لے، کوئی عورت چوری کر لے، اس کے ہاتھ کاٹے جائے۔ ایسے اگر صحابہ کرام سے یہ عمل سرزد نہ ہوتا تو پھر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اگر کوئی عورت بدکاری کر لے، کوئی مرد برا کام کر لے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، کنواری ہے، اس سے یہ برا کام سرزد ہو گیا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے تو اس انداز میں لکھا ہے کہ عالم ارواح میں صحابہ کرام کی روحوں نے دربار الہی میں خود کو پیش کیا، اے پروردگار آخر ہم کس کے کام آئیں گے، کب کام آئیں گے؟ اے اللہ ہمیں بھی تو استعمال کیجئے۔ عالم ارواح میں تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو اگرچہ معصوم نہیں بنایا، ان سے غلطیاں ہوئی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے خطا اجتہادی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا، پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اپنی ٹکڑی کو لے کر کے اس درے سے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا افسوس تھا، بڑا احساس تھا، لیکن اللہ پاک نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں درگزر کر چکا۔ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی اپنی نفسانی خواہش کو، اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا، اے ہمارے محبوب ہم تو معاف کر چکے، درگزر کر چکے، ان سب کو معاف کر چکے، لیکن اے محبوب فاعفو عنہم، آپ بھی ان کو معاف فرما دیجیے، آپ بھی ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اور خالی اتنا نہیں کہ معاف کر دیا، چلیے ہم نے معاف کر دیا، نہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے ہم سے بخشش بھی مانگیے، دعائے مغفرت بھی کیجئے، ان سے جو کچھ قصور ہو گیا، جو معمولی سی کوتاہی ہو گئی، وہ بھی ختم ہو جائے، اس کے لیے اے پیغمبر آپ ہم سے مغفرت طلب کیجئے۔ اور پھر ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ مکمل طریقے سے یہ مطمئن ہو جائے کہ اب آقا کے دل میں ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی رنجش یا کوئی بات نہیں ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ مختلف معاملات میں مشورہ بھی کیجئے، یہ الگ بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر ڈالیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، پاکیزہ جماعت، جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور ایک خاص غیب کے فیض سے اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ جو آیات میں نے پڑھی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر آپ کو سنایا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود یوں فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد،
کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، غور سے دیکھا. نظرہ کے بعد جب فی آئے تو بہت غور سے دیکھا، چھان بین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. تو سب سے زیادہ بہترین دل تمام اپنے بندوں میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو آپ کو اللہ پاک نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور منتخب فرما لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھ لینے کے بعد پھر دوسری مرتبہ اللہ نے پھر جھانک کر دیکھا، اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی. تو پھر تمام کے تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں، تمام اپنے بندوں میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ بہترین دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا پایا. تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش قسمت صحابہ کو نبی کی وزارت کے لیے چن لیا اور منتخب فرما لیا، اور اپنے دین کے لیے لڑنے کے لیے، دین کے راستے میں محنت کرنے کے لیے قبول فرما لیا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں من کان متوسیا فلیتوسع باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا واقومها هدیا واحسنها حالا قوم اختارهم اللہ بصحبت نبیہ واقامت دینہ. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تم میں سے اگر کوئی کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے، پیروی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. حضور نے بھی تو فرمایا تھا ایک موقع پر اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. آپ نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ. میری اور میں خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. یہ نواجذ جو سامنے کے برابر کی کیلیں ہوتی ہیں، ان دانتوں سے جیسے کسی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اس طرح مضبوطی کے ساتھ تم ان کو تھام لینا. فرماتے ہیں کہ یہ پوری امت میں، یہ صحابہ پوری امت میں اصحاب نبی دلوں کے اعتبار سے فرمایا کہ یہ بڑے پاکیزہ ہیں، نیک ہیں، علم کے اعتبار سے گہرے ہیں، تکلف، تصنع، بناوٹ اس سے دور رہتے ہیں، اور اپنے حالات کے اعتبار سے حسین ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں. اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے چنا ہے. تم ان کی اقتدا کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ اثر ہے. بہر کیف میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول تمہاری بہت ساری چیزوں میں، باتوں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مشقت میں، تنگی میں پڑ جاؤ گے. یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا، ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو یعنی ایمان کو تمہارے دلوں میں کھپا دیا، مزین فرما دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ پاک نے تمہاری طرف کو تو کفر اور فسق اور عصیان کے آنے کو بالکل ناپسند کر لیا. ان میں کفر پایا جائے، فسق پایا جائے، عصیان پایا جائے، نہیں. قرآن کے الفاظ کر رہا الیکم،
تمہاری طرف کو آنا بھی کفر کا، فسق کا، عصیان کا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب سچے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کس کو کس منصب پر رکھا جائے، کس کو کس چیز کے لیے منتخب کیا جائے۔ واللہ علیم حکیم، وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ جس صحابی کو جو ملا، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، اللہ پاک کی حکمتوں کا تقاضا۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی عظمتوں اور محبتوں کا شیدائی بنائے، اور ان کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔